السلام علیکم. انٹروڈکشن ٹو پبلک ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ کا یہ 34واں یا 34th لیکچر ہے. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ پڑھ بھی رہے ہوں گے اور دوسرے کام بھی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہوں گے. لاسٹ ٹائم جو ہم نے ٹاپک کور کیا تھا اور ادھورا پورا مکمل نہیں ہوا تھا، اس کو شروع کیا تھا، وہ تھا لیڈرشپ کا. لیڈرشپ کی جو ہم نے بات پچھلے لیکچر میں کی تھی وہ یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ جو لیڈر اور لیڈرشپ کو ڈیفائن کیا تھا، ڈفرینشیٹ کیا تھا، اور پھر یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ لیڈرشپ جو عام طور پہ کانسیپٹ ہے کہ لیڈرز آر بورن، تو دوسری طرف یہ بہت کلاسیکل ٹریڈیشنل پرانا ویو ہے کہ لیڈرز آر بورن. لیکن یہ بھی ایک ویو ہے اور ماڈرن ویو ہے کہ لیڈرز جو ہیں دے آر ناٹ بورن کا کانسیپٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جو لیڈرز ہیں پیپل کین بی مینیجرز کین بی میڈ لیڈر، دے کین بی ٹرینڈ ٹو بیکم اے لیڈر، دے کین ایکوائر لیڈرشپ کوالٹیز. یعنی اگر یہ پتا ہو کہ لیڈرشپ کی کوالٹیز کیا ہیں لیڈر کی، تو وہ ایکوائر کی جا سکتی ہیں وقت کے ساتھ. وہ سچویشن کریٹ کی جا سکتی ہے جس میں لیڈرز پیدا ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی جب ہم نے یہ بات کی تھی کہ افیکٹو اور ان افیکٹو لیڈرز کیا ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی یہ بات سمجھنے کی کوشش کی تھی اور ریسرچ نے یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ لیڈرز جو ہیں وہ جو لیڈرز ہوتے ہیں یا افیکٹو لیڈرز ہوتے ہیں وہ ان کی کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، اور وہ کوالٹیز یا ٹریٹس کہہ لیں یا کیریکٹرسٹکس کہہ لیں یا ایٹریبیوٹس کہہ لیں. تو ان کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ چند ایک ہم نے انلسٹ کی تھی لاسٹ ٹائم، اور اس میں سے جو سب سے چند 3 اہم کی تھیں کہ لیڈرز آر ویری کلیئر اباؤٹ دیئر ویژن، یا دے آر ویری کلیئر اباؤٹ دیئر گولز، دے آر ویری مچ کمیٹیڈ. اینڈ ایک جو تیسری اہم بات تھی کہ دے انڈرسٹینڈ ہیومن بیہیویئر، یعنی انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہیومن بیہیویئر جو ہے اس میں ان کی ایک وہ اس کو سمجھتے ہیں، انڈیویجولس کی پرسنالٹیز کو سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق وہ ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ کام کرے. تو ہم بات جو ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی وہ تھی کہ لیڈرشپ جو لیڈر ہیں ان کی کوالٹیز کیا ہیں اور افیکٹو اور ان افیکٹو لیڈرز کیا ہوتے ہیں. ایک کوالٹی جو ہے جس کا میں ذکر لاسٹ لیکچر میں نہ کر سکی، وہ ایک کوالٹی جو ہے یا ٹریٹ کہہ لیں، وہ ہے ٹرسٹ. اگر لیڈر کوئی بھی مینیجیریل لیڈرشپ میں ہو یا نیشنل یا انٹرنیشنل، تو ٹرسٹ کی کوالٹی جو ہے دیٹ دا فالوورز مسٹ ٹرسٹ دا لیڈر. تو آج ہم جو مزید لیڈرشپ کے کانسیپٹ کو مزید سمجھیں گے اور اس کو مزید الیبوریٹ کریں گے، تو آج ہم یہ دیکھیں کہ آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ میں لیڈرز جو ہیں ان کے کیا مختلف تھیوریز جو ہیں وہ کیا کہتی ہیں، اور لیڈرشپ رولز کی بات کریں گے. تو اس سے پہلے کہ میں مزید آپ کو ایکسپلین کروں تو آج کے لیکچر کا اوور ویو دیکھتے ہیں. تو آج کے لیکچر میں آج ہم دیکھیں گے کہ لیڈرشپ فنکشنز کیا ہوتی ہیں، یعنی کیا فنکشنز ہیں جو لیڈر کو پرفارم کرنی ہوتی ہیں. یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم جس کانٹیکسٹ میں لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں وہ ایک آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ ہے، اور ہم مینیجرز یعنی مینیجیریل لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں. دیٹ مینیجر ہیز ٹو lead a group of people. The managers have to lead a team, a group of people working in the organization. اس میں جو اہم رول مینیجیریل لیڈرشپ کے کانٹیکسٹ میں ایک مینیجر کو پرفارم کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ لیڈرشپ سٹائلز ہیں، اور آج ہم لیڈرشپ سٹائلز کو بھی دیکھیں گے کہ لیڈرشپ سٹائلز کون کون سے مینیجیریل لیڈرشپ سٹائلز ہیں اور کس طرح سے ان کا ریلیشن شپ جو ہے فنکشن سے اس کا کیا ریلیشن شپ ہے. پھر کچھ تھیوریز دیکھیں گے جو مختلف لوگوں نے ریسرچ کی ہے اور لیڈرشپ سٹائلز کے بارے میں بتایا ہے آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ میں، تو اس کو بھی دیکھیں گے. پھر لاسٹ ان دی اینڈ ہم دیکھیں گے کہ امپورٹنس کیا ہے لیڈرشپ کا
مینجمنٹ کے ریفرنس سے. تو یہ آج کے ہے. اینڈ لیٹس فرسٹ اسٹارٹ ود دی لیڈرشپ فنکشنز. ناؤ لیڈرشپ فنکشنز جو ہیں جیسے آپ سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں دو طرح کے کسی بھی مینیجیریل لیڈر کو یعنی مینیجرز کو جو ہے جو آرگنائزیشنز میں کام کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ ان اے ہیرارکیکل سچویشن ان کو دو اہم جو ہے فنکشنز لیڈرشپ فنکشنز جو ہیں وہ پرفارم کرنی ہوتی ہیں. ایک لیڈرشپ فنکشن جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اٹ از کالڈ دی پرابلم سالونگ لیڈرشپ فنکشن یا ٹاسک ریلیٹڈ جس کو کہتے ہیں لیڈرشپ فنکشن. نا ٹاسک ریلیٹڈ کوشچن آئے گا کہ ٹاسک ریلیٹڈ کیا. ٹاسک ریلیٹڈ وہ لیڈرشپ فنکشن ہے جو جس کام کے حوالے سے جو اس مینیجر کی ذمہ داری ہے اس کام کے حوالے سے جو بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں یا مسائل نہیں یا اس میں کوئی فیلیئرز یا سکسیسز ہیں اس کو جو ڈیل کرنا ہوتا ہے کسی بھی مینیجر کو اپنے کام سے متعلق اس کو وہ فنکشنز جو ہیں پرفارم کرنی ہوتی ہیں. تو ایک تو یہ پہلی اہم فنکشن لیڈرشپ فنکشن ہے کہ ٹاسک ریلیٹڈ پرابلمز جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے. صرف یہی نہیں کہ جس وقت وہ پرابلم آئے تو اس کو اس وقت سالو کیا جائے. اس میں بہت اہم چیز یہ ہے کہ ایک اچھا مینیجیریل لیڈر ہونے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ پہلے سے کچھ فورسی کر سکیں کہ اس کام میں کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور ان کو مسئلہ پہلے سے کریٹ ہونے سے پہلے اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. دوسری جو اہم فنکشن کسی بھی مینیجر کو یا لیڈرشپ جو فنکشن پرفارم کرنی ہوتی ہے دا سیکنڈ ریلیٹس ٹو دی گروپ مینٹیننس اور سوشل فنکشن. گروپ مینٹیننس اور سوشل فنکشن جیسے آپ سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں یہ وہ فنکشن ہے کیونکہ جب ہم اداروں میں لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو سکتی ہے اور کسی کو کسی سے شکایت ہو سکتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جب ایک سے زیادہ لوگ ہوں اور گھروں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا فرینڈز میں بھی دیکھا ہوگا جب بہت سارے لوگ ہوں ایک سے زیادہ لوگ ہوں تو کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کچھ گریوینسز کچھ اختلاف رائے جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں. اچھا تو مینیجر کے لیے اس طرح کی سچویشن جو ہے جب لوگوں میں زیادہ گریوینسز یا ڈفرینسز ہوں تو ان کو حل کرنا جو ہے یا ان کو سالو کرنا جو ہے بہت اہم ہوتا ہے. اور وہ اس لیے اہم ہوتا ہے کہ اگر گریوینسز زیادہ دیر تک رہیں تو وہ افیکٹ کرتی ہیں کام کو. تو جو مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں کام کے دوران جو پیدا ہو جاتی ہیں ان کوشش ہونی چاہیے کہ وہ مس انڈرسٹینڈنگز جو ہیں وہ جلد جو ہے دور ہو جائیں تاکہ وہ کام پہ اثر انداز نہ ہو. تو دو اہم فنکشنز جو ہیں کسی بھی مینیجیریل لیڈر کو یا لیڈرشپ فنکشنز جو ہیں پرفارم کرنی ہے وہ یہ کہ گروپ کو اکٹھا رکھنا ہے ان کی مس انڈرسٹینڈنگز دور کرنی ہے ان کے جو آپس کے پرابلمز ہیں ان کو دور کرنا ہے تاکہ جو گروپ ہے وہ مینٹین رہے گروپ اکٹھا رہے یہ نہ ہو کہ گروپ بکھر جائے اور کام نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ کام سے متعلق جو بھی مسائل پیدا ہوں ان کو بر وقت جو ہے حل کیا جائے تاکہ پرابلمز کی وجہ سے یا کسی بھی چیز کی کمی یا نہ ہونے کی وجہ سے کام جو ہے وہ ڈیلے نہ ہو. تو یہ دو اہم فنکشنز لیڈرشپ کی جو ہیں کسی بھی مینیجر کو پرفارم کرنی ہوتی ہیں. اب لیڈرشپ فنکشنز کے علاوہ جو دوسری چیز ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ دوسرا کیا رول ہے جو مینیجر کو پرفارم کرنا ہوتا ہے. دوسری جو اہم ہے جس کو کہتے ہیں لیڈرشپ سٹائلز. اب لیڈرشپ سٹائلز جو ہیں جیسے کہ آپ ورڈ سٹائل سے بات سمجھ آ رہی ہے دو سٹائلز جو ہیں بڑے ہی نون یا کیوں کہہ لیں کہ جن پہ بہت سی ریسرچ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کیا لیڈر جو ہے مینیجیریل لیڈر جو ہے کیا اس کا سٹائل جو ہے زیادہ اس کا فوکس کام کے اوپر ہے یا زیادہ فوکس اس کا لوگوں کے اوپر ہے. امپلائی سینٹرڈ کہہ لیں جیسے آپ سلائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں کیا وہ امپلائی سینٹرڈ ہے یا وہ ورک سینٹرڈ ہے. اگر تو مینیجر کا سٹائل امپلائی سینٹرڈ ہے تو وہ پھر ایسے مینیجرز عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے پھر وہ کام کے اوپر جو توجہ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. یعنی یوں کہہ لیں کہ کام وہ ہمیشہ پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ امپلائی
امپلائی کی ویلفیئر جو ہے یا امپلائیز نے کہا کہ یہ پرابلم ہو گیا ہے تو وہ ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن اس طریقے سے کام جو ہے وہ سفر کرتا ہے. لیکن کچھ مینیجرز ایسے ہوتے ہیں، یعنی دوسری ایکسٹریم آپ یوں کہہ لیجئے، جو صرف کام پہ توجہ دیتے ہیں. ان کا مقصد ہوتا ہے کہ کام کے جو مقاصد ہیں یا جو آبجیکٹیوز ہیں صرف وہ پورے ہوتے رہیں، اور وہ لوگوں کا یا جو ہے پیپل سینٹرڈ کہہ لیں یا امپلائی سینٹرڈ نہیں ہوتے. تو یہ دو ایک ایکسٹریمز ہیں جو ہمیں آرگنائزیشن میں نظر آتی ہیں. لیکن ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ کیا یہ ایکسٹریمز تو اس لیے بتائیں کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کیا ان دو ایکسٹریمز کے بیچ میں بھی کوئی سٹائل ہے، یعنی جو بالکل امپلائیز کے کو فوکس کرتے ہیں یا جو بالکل کام کو فوکس کرتے ہیں، ان کے درمیان میں بھی کوئی ایسا سٹائل ہے جو اس دونوں ایکسٹریمز کو بیلنس کرے. اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے دو ریسرچز، یہ کام بہت پرانا ہے، ٹینن بوم اور شمٹ، جیسے آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں، یہ دونوں نام دو ریسرچرز کے ہیں. ان دو ریسرچرز نے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی کہ جو امپلائی سینٹرڈ سٹائل ہے اور جو ورک سینٹرڈ، یا بعض کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس کو پروڈکشن سینٹرڈ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ پروڈکشن زیادہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتی ہے تو یہ ورڈ بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن آپ یوں کہہ لیں اسے کہ یہ ورک سینٹرڈ سٹائل ہے یا پیپل سینٹرڈ سٹائل ہے. تو جیسے آپ سلائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں، یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگرچہ ٹینن بوم اور شمٹ جو تھے دونوں ریسرچرز، یہ ریسرچ جو تھی 60s میں ہوئی، لیکن یہ اتنی اس کی جو ریزلٹس تھے یا اس کے جو ایپلیکیشن اور پھر اس کو جب آرگنائزیشنز میں اپلائی کیا گیا اور سمجھنے کی کوشش کی گئی تو یہ اس کے ریزلٹس اتنے امپورٹنٹ اور یوزفل تھے اداروں کے لیے کہ اس کو آج بھی جو ہے اپلائی کیا جاتا ہے، اور لیڈرشپ سٹائل کو سمجھنے کے لیے ٹینن بوم اور شمٹ کا جو ماڈل ہے اس کو اینالائز کیا جاتا ہے. تو جو چیز انہوں نے کہی، اگرچہ یہ دونوں ریسرچرز خود اس بات کے اوپر ان کا اپنا یہ ذاتی خیال تھا کہ بہتر سٹائل جو ہے کسی آرگنائزیشن میں لیڈرشپ کا، وہ سٹائل ہے امپلائی سینٹرڈ. لیکن اس کے علاوہ کہ امپلائی سینٹرڈ، تو اس کو انہوں نے پریفرنس دی اور کہا یہ ایک بہتر سٹائل ہے، لیکن ان کا خیال تھا اور ان کی ریسرچ نے یہ شو کیا کہ 3 مختلف فورسز ہوتی ہیں جو اثر انداز ہوتی ہیں اس چیز پر کہ کون سا سٹائل جو ہے کوئی بھی مینیجر جو ہے وہ اپنائے گا. تو 3 اہم فورسز انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی جو کسی بھی مینیجیریل لیڈرشپ سٹائل پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور ان سے یہ ڈٹرمن ہوتا ہے کہ ایک پرٹیکولر مینیجر اپنے ادارے میں، اپنی آرگنائزیشن میں کون سا خاص سٹائل جو ہے وہ اپنائے گا. تو وہ 3 فورسز جن کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا وہ کچھ یوں تھیں. پہلی فورس جس کا ذکر کیا، یا پہلی قوت جو اثر انداز ہوتی ہے کسی بھی مینیجر کے سٹائل پر، وہ ہوتی ہے دی پرسنل بیک گراؤنڈ آف that particular manager, the forces that the manager is influenced by himself or herself. What it says is that the forces which belong to a manager himself. اور یہ forces کیا ہیں؟ یہ forces ہیں کہ کسی بھی مینیجر کی اپنی کتنی نالج ہے، یعنی نالج یہاں ایک تو جنرل نالج کی آپ بات کر لیں کہ کتنا نالجبل ہے، لیکن یہاں پہ نالج کا سے مقصد کہنا ہے وہ نالج ہے جو کسی بھی مینیجر کے کام سے متعلق ہے. یعنی کوئی مینیجر کتنا اپنے کام کو جانتا ہے، یعنی اس کے وہ ٹیکنیکل ایسپیکٹس جو ہیں اس کام کے، ان کو وہ کتنا سمجھتا ہے، اور اس میں اس کے علاوہ جو اس کی دوسری نالج کی وسعت ہے وہ کتنی ہے. دوسری اہم چیز اس میں یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے. بیک گراؤنڈ سے مقصد یہ ہے کہ اس کی ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کیا ہے اور اس نے کہاں سے تعلیم حاصل کی، اور فیملی بیک گراؤنڈ وغیرہ وغیرہ، یعنی یہ تمام چیزیں بھی جو ہیں اس کے سٹائل پر اثر انداز ہوتی ہیں. پھر اس کے تجربات کیا ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو پہلی قوت ہے
جو یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ مینیجر کا لیڈرشپ سٹائل کیا ہوگا، وہ اس کی ذات سے متعلق ہوتی ہیں، اور اس میں دو چیزیں شامل ہیں، اس کے اپنی تجربات جو کام سے متعلق ہیں، اور یہ کہ اس کی پرسنل جو ہے وہ کیا نالج اور ایکسپیرئنس اور بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو دوسری فورس جو کسی بھی مینیجر کے لیڈرشپ سٹائل پہ اثر انداز ہوتی ہے، اٹ از دی فورس آف دی امپلائیز۔ پھر دیکھیے آپ، یہ بڑے کامن سینس کی بات ہے، جب ہم اداروں میں کام کرتے ہیں تو ہمارا سٹائل جو ہے، یا جو ہمارا یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارا جو بھی انداز ہے، اور آپ اگر اپنی ذاتی زندگی میں اس کو ایکسپیرئنس کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ کو، میں یہ آپ کو صرف مثال سمجھانے کے لیے دے رہی ہوں، اٹس اے ویری اسمال ایگزامپل پرسنل وچ یو کین ایکسپیرئنس اٹ یور سیلف، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی رسپیکٹ سے بلائے گا تو یقیناً آپ کا رسپانس امیڈیٹلی اتنا ہی رسپیکٹفل ہوگا، اور جس طرح سے آپ کسی کو ایڈریس کریں گے، مخاطب کریں گے، تو آپ کو کوئی جس طرح سے مخاطب کرے گا تو آپ کا امیڈیٹ رسپانس بھی اسی طرح سے ہوگا۔ تو یہاں پہ یہ بات جو ٹینن بوم اور شمٹ نے آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی، وہ یہ تھی کہ جو امپلائیز کی بیک گراؤنڈ ہوگی، یا جو امپلائیز کی اپنی نالج ہوگی، یا جتنا کام وہ خود جانتے ہوں گے، وہی افیکٹ کرے گا کہ مینیجر جو ہے وہ کتنا اس کا لیڈرشپ سٹائل کیا ہے۔ یہ بات جب ہم آگے چل کے ایک ماڈل کے ذریعے اس کو فردر ایکسپلین کریں گے تو آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گی کہ اس میں کس طرح سے افیکٹ کرتی ہے امپلائیز کی جو بیک گراؤنڈ ہے، نالج ہے، ایکسپیرئنس ہے، وہ کس طرح سے افیکٹ کرتی ہے مینیجیریل سٹائل کو۔ تیسری چیز جو ٹینن بوم اور شمٹ نے آئیڈینٹیفائی کی فورس، وہ تھی آرگنائزیشنل فورس، یعنی آرگنائزیشنل پریفرڈ سٹائل، کلچر، پریشر آف ٹائم۔ تین جو ہیں مین فورسز آرگنائزیشنل، وہ یہاں پر بتائی ہیں، لیکن ٹینن بوم اور شمٹ نے اس کے علاوہ بھی فورسز تھیں، لیکن یہ تین مین فورسز ہیں۔ مقصد جب ہم آرگنائزیشنل پریفرڈ سٹائل کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کوشچن یہ آئے گا کہ یہ آرگنائزیشنل پریفرڈ سٹائل کیا ہوتا ہے؟ تو آرگنائزیشنل پریفرڈ سٹائل اس کو کہیں گے جو کوئی بھی آرگنائزیشن ہے اس کا ایک کلچر ہوتا ہے، یعنی اس کی ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک ویلیوز ہوتی ہیں، کچھ نارمز ہوتے ہیں جس پہ لوگ سارے اگری کرتے ہیں اور اس طریقے سے بہیو کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ مثال میں دوں گی کہ کچھ آرگنائزیشنز میں سٹائل کی بات کریں تو یہ ہے کہ کچھ آرگنائزیشنز میں بڑا ہی ایک ریلیکسڈ ماحول ہوتا ہے، کیونکہ نیچر آف ورک اس طرح کی ہوتی ہے کہ جہاں پر ماحول کو ریلیکس رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خاص طور پہ جو ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ان کا سٹائل اگر آپ دیکھیں کام کرنے کا وہ مختلف ہوگا، اور اگر یہ کہا جائے کہ ڈی سی او ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر کا دفتر ہے یا پولیس کا آفس ہے تو اس کا ایک ماحول کہہ لیں یا اس کا جو سٹائل ہے یا کلچر ہے وہ مختلف ہوگا جو ایک کالج، یونیورسٹی یا اسکول کا ہوگا۔ تو اس کو ہم کہیں گے کہ کسی بھی آرگنائزیشن کا ایک جو پریفرڈ سٹائل ہے وہ ویری کرے گا جو بھی وہ آرگنائزیشن کام کرتی ہے۔ اسی طرح سے پریشر آف ٹائم یہ ہے کہ کئی ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جہاں پہ ٹائم جو ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے اور مینیجرز کو بہت اس تھوڑی مدت میں زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر ٹائم تھوڑا ہے اور اس تھوڑے ٹائم میں کچھ ڈیڈ لائنز میٹ کرنی ہیں تو پھر مینیجر کا سٹائل جو ہے وہ ایک دم تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ یہ تین فورسز، ٹینن بوم اور شمٹ کا کہنا تھا کہ یہ تین فورسز ہیں جو کسی بھی مینیجر کے لیڈرشپ سٹائل کو انفلوئنس یا افیکٹ کریں گی، اور اگر یہ تین سچویشنز کو سامنے رکھا جائے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ مینیجرز جو ہیں وہ ان کا لیڈرشپ سٹائل کیا ہے۔ اب ٹینن بوم کے ماڈل کو جو ہم ڈائیگرامیٹیکلی شو کر سکتے ہیں وہ آپ سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں،
اور یہ ایک ریکٹینگل ہے اور اس ریکٹینگل کو 2 ٹرائنگلز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ جو اوپر کی ٹرائنگل ہے اس ریکٹینگل میں, اس میں ان دونوں کے اوپر 2 ایروز ہیں, اور ایک ایرو جو ہے وہ شو کر رہا ہے سبارڈینیٹ سینٹرڈ لیڈرشپ, اور دوسرا جو ہے وہ شو کر رہا ہے باس سینٹرڈ لیڈرشپ. یعنی یہ 2 ایروز ہیں. اور اس سلائیڈ کو اگر آپ دیکھیں کہ اوپر کی ٹرائنگل پہ ہے یوز آف اتھارٹی بائی دا مینیجر, یعنی مینیجر جو ہے وہ کس طرح سے اپنی اتھارٹی کو استعمال کرے گا. اور نچلی جو ٹرائنگل ہے اس میں ہے ایریا آف فریڈم فار سبارڈینیٹس, یعنی وہ ایریا جس میں سبارڈینیٹ جو ہیں اپنی فریلی جو ہے وہ فیصلہ کریں گے. اب آپ اس کے علاوہ یہ دیکھیے کہ اس میں تقریباً جو سٹائلز دیے ہوئے ہیں وہ ویری کرتے ہیں, جہاں پہلا مینیجر میکس اے ڈیسیژن اینڈ اناؤنسز اٹ, اور جو لاسٹ ہے وہ ہے مینیجرز پرمٹس امپلائیز ٹو فنکشن ود ان لمٹس ڈیفائنڈ بائی دا سپیریئر. یعنی یہ رینج ہے جہاں پر امپلائیز جو ہیں وہ فنکشن کر سکتے ہیں. اب آپ یہ جو چیز اس میں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ مینیجرز میک اے ڈیسیژن, آپ دیکھیں ٹرائنگل کا نیرو اینڈ وہاں پر ہے, اس کا مطلب ہے ایریا آف فریڈم جو ہے سبارڈینیٹس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کوئی فیصلہ خود کرنے کی یا اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کی. مینیجر نے خود فیصلہ کیا اور اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا. لیکن دوسری ایکسٹریم ہے کہ مینیجرز پرمٹ امپلائیز ٹو فنکشن ود ان لمٹس ڈیفائنڈ بائی سپیریئر. اور اس پہ آپ دیکھیں کہ ٹرائنگل کا پرپینڈیکولر جو ہے, اس کا بیس اور پرپینڈیکولر جو ہے وہ بالکل 90 ڈگری پہ, اور ایریا آف فریڈم جو ہے وہ میکسیمم ہے. اب ایریا آف فریڈم ویری کرتا ہے ان 7 ڈفرنٹ سٹائلز میں, اور اوپر کی ٹرائنگل میں آپ دیکھیں کہ مینیجر کی اتھارٹی زیادہ ہے اور ایریا آف فریڈم فار امپلائیز جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اب جب ہم نے بات کی تھی اس میں کہ ورک سینٹرڈ ہے لیڈرشپ سٹائل یا امپلائی سینٹرڈ ہے لیڈرشپ سٹائل, تو اس میں بات وہی ہے کہ جو اس ٹرائنگل اس ڈائیگرام سے بھی نظر آ رہی ہے کہ سبارڈینیٹ سینٹرڈ اگر کوئی لیڈرشپ سٹائل ہوگا تو اس میں ایریا آف فریڈم فار دی امپلائیز ٹو پارٹیسپیٹ ان ڈیسیژن میکنگ وڈ بی گریٹر. لیکن اگر وہ باس سینٹرڈ ہوگا یا دوسرے الفاظ میں اگر وہ ورک سینٹرڈ ہوگا تو ایریا آف فریڈم فار ٹو میک ڈیسیژنز اور ٹو پارٹیسپیٹ ان دی ورک آف دی آرگنائزیشن ول بی ویری مچ لمیٹڈ. اب اس سے یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ٹینن بوم اور شمٹ نے کہ یہ سٹائل کسی بھی مینیجر کے آرگنائزیشنز میں ویری کریں گے بٹوین دیز 2 ایکسٹریمز. اور کچھ مینیجرز, اور یہ چیز ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ مینیجر کے لیڈرشپ سٹائل پر وہ 3 فورسز جو ہیں وہ افیکٹ کر رہی ہیں یا وہ انفلوئنس کر رہی ہیں. اس سے یہ ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ جو ویری کرے گا کسی بھی مینیجر کا لیڈرشپ سٹائل جو ہے وہ ویری کرے گا کہ کسی ادارے میں کسی آرگنائزیشن میں کیا اس کے جو ورک کی نیچر ہے وہ کیا ہے, اور امپلائیز جو وہاں پر کام کر رہے ہیں ان کی بیک گراؤنڈ, ان کی نالج اباؤٹ دیئر اون ورک اینڈ دیئر ورکنگ اسٹائل ول ڈٹرمن واٹ ول بی دا لیڈرشپ اسٹائل. اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی جب ہم نے اس تھیوری کی بات کی تھی کہ آر لیڈرز بورن یا لیڈرشپ اسٹائلز آر ایکوائرڈ, اس چیز سے کچھ آپ کے ذہن میں وضاحت ہو رہی ہوگی کہ جب اداروں میں آرگنائزیشنز میں کام ہم کرتے ہیں تو جو کام کی نوعیت ہے یا نیچر آف ورک جو ہے وہ بہت اس چیز کا تعین اس سے ہوتا ہے کہ کسی بھی مینیجر کا لیڈرشپ سٹائل کیا ہوگا, یا دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہیں گے کہ مینیجر جو ہے وہ کس انداز میں امپلائیز سے کام لیتا ہے یا کس طرح وہ موٹیویٹ کرتا ہے اپنے جو سبارڈینیٹس ہیں یا اپنے ساتھ جو اس کے کولیگز ہیں یا پیئرز ہیں ان کو وہ کس طرح سے موٹیویٹ کرتا ہے اور کس طرح سے وہ ان سے کام کرتا ہے. اور ایک چیز اور بھی جو ذہن میں یاد رکھنے والی ہے کہ ایک لیڈر
in the organization, the leader has to perform, aside from group maintenance and task related activities, the manager has to perform the function of guidance and counseling. یعنی اسے اپنے امپلائیز کو گائیڈ بھی کرنا پڑتا ہے, بتانا بھی پڑتا ہے, اور کاؤنسل بھی کرنا پڑتا ہے بہت سی دفعہ اگر ڈیورنگ دی پروسیس آف گروپ مینٹیننس. یہ تو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ لیڈرشپ سٹائلز کی, اور لیڈرشپ سٹائلز جو ہیں وہ ریلیٹ کرتے ہیں ود دا بیہیویئر آف the managers in the organization. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو یہ تو بات کی کہ تھیوری میں کہ جو بیہیویئر ہے یا جو لیڈرشپ سٹائل ہے کسی بھی مینیجر کا وہ ویری کرے گا اکارڈنگ ٹو دا نیچر آف ورک دیٹ ون از پرفارمنگ. لیکن ایک اپروچ اور ہے, تھیوری آپ کہہ لیں, اپروچ ہے وہ جس کو کہتے ہیں ہم کانٹیجنسی اپروچ. اب سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کانٹیجنسی کا مطلب ہے کہ کس طرح سے سچویشن کے اوپر ڈپینڈ کرے گا کہ کسی کا اسٹائل آف لیڈرشپ کیا ہے. اب اس میں جو عام طور پہ مثال دی جاتی ہے وہ مثال یہ ہے کہ اگر کوئی لیڈرز could be anywhere in the organization, in the team. اگر کرکٹ کی ٹیم ہے تو اس میں بھی جو کیپٹن آف دا ٹیم ہے ہی از اے لیڈر, یا ہاکی کی ٹیم ہے تو وہ ہاکی کی ٹیم کا جو بھی کیپٹن ہے وہ دیٹ پرسن ول بی اے لیڈر دیر. سو گیمز میں کہہ لیں, اسپورٹس کی ورلڈ میں کہہ لیں, یا انٹرٹینمنٹ کی ورلڈ میں کہہ لیں, تو آپ کو لیڈر جو ہیں وہ نظر آئیں گے. لیڈر دوز ہو ریچ دا ٹاپ, دوز ہو آر ریئلی موٹیویٹیڈ, دوز ہو وانٹ ٹو ایکسیل, یا یوں کہہ لیں کہ جن کی نیڈ فار اچیومنٹ ہائی ہوتی ہے وہ دے آلویز ایکسیل اینڈ آر آن دا ٹاپ ان دی آرگنائزیشن یا جس بھی فیلڈ میں ہیں. تو کانٹیجنسی اپروچ جو ہے وہ یہ ہمیں بتاتی ہے یا سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے کہ جو لیڈرشپ ایک ایریا میں یا ایک سچویشن میں جو لیڈر ہے وہ دوسری سچویشن میں لیڈر ہونا اس کا ضروری نہیں ہے. جو ابھی میں نے مثال دی, جو کرکٹ میں لیڈر ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ ہاکی کی ٹیم میں بھی فیلڈ میں بھی لیڈر ہوگا. اسی طرح سے جو میڈیسن کی فیلڈ میں لیڈر ہے یا جو نون ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹیچنگ کی فیلڈ میں بھی ہو. تو یہ کانٹیجنسی اپروچ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہر سچویشن جو ہے وہ مختلف ہے, اور ہر سچویشن کے مطابق جیسی سچویشن ہوگی اس کے مطابق جو ہے وہ لیڈر جو ہیں وہ ایمرج ہوں گے. جیسے آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں, اٹ سیز the researchers using the trait and behavioral approach showed that effective leadership depends on many variables such as organizational culture and the nature of task. No one trait was common to all effective leaders and no one style was effective in all situations. یہ بات جو میں نے آپ کو مثالیں دے کے واضح کی ہے اس کو یہ بات سپورٹ کرتی ہے کہ ہر سچویشن مختلف ہے اور ہر آرگنائزیشن کا کلچر چونکہ مختلف ہے, اسی لیے جو لیڈرشپ بیہیویئر ہے اور لیڈرشپ سٹائل ہے وہ ویری کرے گا فرام ون آرگنائزیشن ٹو دی ادر آرگنائزیشن, اور فرام ون سچویشن ٹو دی ادر سچویشن, اور فرام ون فیلڈ in another field. So contingency ka word contingency means it depends. It depends on the situation that will determine that what will be the leadership style and how managers in different situations, in different organizations use the qualities that they possess for accomplishing the task through the people whom they are supervising. کانٹیجنسی تھیوری جو جن چیزوں پہ فوکس کرتی ہے آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ میں, اس کا جو ہے وہ 4 چیزوں کے اوپر فوکس کرتی ہے, اور 4 چیزیں جو ہیں پہلی ہے ٹاسک ریلیٹڈ, یعنی جو کام سے متعلق ہم کہیں گے فیکٹر ہیں وہ ان کے اوپر فوکس کرتی ہے کہ کام جو مینیجر پرفارم کر رہا ہے اس کی نیچر کیا ہے. دوسری چیز جو کانٹیجنسی اپروچ اس پہ فوکس کرتی ہے وہ ہے پیئرز ایکسپیکٹیشن اینڈ بیہیویئر, یعنی
پیئرس مینس جو کولیگس یا لوگ جو ساتھ کام کر رہے ہیں ان کی توقعات یا ان کی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ کیا ہے. یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر میں آپ کو مثال اگین وہی دوں کہ اگر کوئی کرکٹ ٹیم کو لیڈ کر رہا ہے اور اس میں یہ ایک لیڈر سے یعنی کیپٹن سے کچھ ایکسپیکٹیشن ہوں گی. اور وہ ایکسپیکٹیشنز وہ ہونی چاہیے جو کام سے ریلیٹڈ ہیں, یعنی ٹاسک کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. ٹاسک کی ریکوائرمنٹ کسی بھی ٹیم کی جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ٹیم جو ہے ایک وننگ ٹیم کہلائے. تو ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوگی لیڈر سے کہ لیڈر should be able to guide them, leader should be able to counsel them, leader should be able to motivate them, and leader should be able to support them if there is some difficulty. اور گروپ کو جو ہے وہ جو ہم نے بات کی تھی گروپ مینٹیننس یعنی لیڈر should be able to perform the group maintenance function یا گروپ کو اکٹھا رکھنے کی جو اس میں صلاحیت ہے وہ ہونی چاہیے. تو پیئرس کی ایکسپیکٹیشنز ہوں گی. تو کانٹیجنسی اپروچ پہلے یہ کہ ٹاسک کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اور دوسری یہ چیز ہے کہ پیئرس کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ کیا ہیں. تیسری چیز جو کانٹیجنسی اپروچ میں اہم ہے وہ ہے امپلائیز کیریکٹرسٹکس ایکسپیکٹیشنز اینڈ بیہیویئر. یعنی امپلائیز جو لوگ ادارے میں کام کر رہے ہیں ان کی توقعات کیا ہیں. یہ جو ہم نے ٹینن بوم کی آپ دیکھیں ریسرچ سے جو چیزیں ہم نے آخذ کی تھیں اس کا کچھ ریفلیکشن ہمیں یہاں بھی نظر آتا ہے کہ امپلائیز کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں, ان کا بیہیویئر کیا ہے اور ان کے کیریکٹرسٹکس کیا ہیں. اور کیریکٹرسٹکس سے مطلب یہ ہے کہ ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان کی اپنی نالج کتنی ہے یا وہ کتنا امپلائیز جو ہیں وہ جانتے ہیں. اور یہاں پہ یہ بڑا ویری کرے گا سٹائل. اگر امپلائیز بہت ایکسپرٹ ہیں اپنے کام میں, سبارڈینیٹس اپنے کام کو بخوبی جانتے ہیں, ماہر ہیں, تجربہ کار ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ جو لیڈر مینیجیریل لیڈر ہے اس کا سٹائل ایک دم جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا, وہ بدل جائے گا. اور چوتھی چیز جو اہم ہے وہ ہے آرگنائزیشنل کلچر اینڈ پالیسیز. یعنی یہ چیزیں ڈٹرمن کریں گی کہ آرگنائزیشن کا کلچر کیا ہے, یعنی لوگ آپس میں کیا ایک دوسرے سے توقع رکھتے ہیں, نارمز کیا ہیں آرگنائزیشن کے, اور کس طرح سے ان کی آرگنائزیشن کی ویلیوز کیا ہیں, شیئرڈ ویلیوز کیا ہیں, اور پالیسیز کیا ہیں آرگنائزیشن کی. تو یہ تمام چیزیں ڈٹرمن کریں گی یا ڈیفائن کریں گی کانٹیجنسی اپروچ کو ان آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ. اس میں ایک جو بہت نون ہم کہیں گے کہ ماڈل ہے جس نے دو اگین ریسرچرز ہیں ہرسے اینڈ بلانچرڈ, جن کا نام آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, انہوں نے کانٹیجنسی اپروچ یا سچویشنل اپروچ جس کو کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کی. اور انہوں نے اس بات پہ اس چیز کو تھرو دیئر ریسرچ دے ٹرائی ٹو اسٹیبلش دیٹ اٹ از دی امپلائیز ریڈینس is a very important factor which will determine whether what will be the style of a leader. یہ بہت جیسے میں نے کہا کہ بڑا ضروری ہے کسی کے سٹائل لیڈر مینیجیریل لیڈر کے سٹائل کو سمجھنے کے لیے. یہ ضروری ہے کہ امپلائیز جو اس ادارے میں کام کر رہے ہیں ان کی کتنی ریڈینس ہے. اور ریڈینس کو بلانچرڈ نے اور ہرسے نے کچھ اس طرح سے ڈیفائن کیا ہے. They define it that the readiness means that employees are willing to work. اور جیسا کہ سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں ریڈینس کی ڈیفینیشن ہے It is the desire for achievement, willingness to accept responsibility, task-related ability, skill and experience. The goals and knowledge of followers are important variables in determining effective leadership style. یعنی ہرسے اینڈ بلانچرڈ نے اپنی ریسرچ سے یہ اسٹیبلش کیا کہ کسی بھی مینیجر کا جو لیڈرشپ سٹائل ہے وہ اس پہ ڈپینڈ کرے گا کہ ان کی امپلائیز کی اپنی کتنی ریڈینس ہے. اور ریڈینس کو جیسے انہوں نے ڈیفائن کیا کہ ولنگنس کتنی ہے کام کرنے کی, یعنی آر دے ولنگ ورکر,
اور دوسرا یہ کہ ان کا اپنا تجربہ کتنا ہے, ان کی اپنی صلاحیت کتنی ہے, ایبلٹی کتنی ہے, وہ اپنے کام کو کتنا جانتے ہیں, ان کا ایکسپیرئنس, اور پھر یہ کہ آرگنائزیشن میں کا جو کلچر ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے, کس طرح کا کلچر ہے, اور یہی چیزیں ڈٹرمن کریں گی کہ افیکٹو لیڈرشپ سٹائل جو ہے کسی بھی مینیجر کا وہ کیا ہے. جو افیکٹو لیڈرشپ سٹائل ہے یا مینیجریل سٹائل ہے لیڈرشپ کا, اس کے لیے نہ صرف یہ کہ ہم نے جو ہرسے اور بلانشٹ کے ماڈل میں دیکھا کہ انہوں نے اس چیز کو ایمفسائز کیا کہ امپلائیز کی جو ہے وہ اپنی کتنی ایبلٹی ہے اور کتنا ان کا ایکسپیرئنس ہے, تو مینیجر خواہ کتنا بھی مشکل ہو وہ اس چیز کو اوور کم کر سکتے ہیں تھرو دیئر اون ایکسپیرئنس اینڈ نالج. نا اس میں جو فلیکسیبلٹی آتی ہے لیڈرشپ سٹائل میں, وہ یہی فلیکسیبلٹی ہے کہ جو سب سچویشن ویری کرے گی تو اس میں جو مینیجر ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ امپلائیز کی جو اگر دے لیک دی ایکسپیرئنس اینڈ نالج, تو دین what they are trying to show is that there is a flexibility in the leadership style. There is no such thing as a fixed leadership style and it will vary according to the situation. یہی باٹم لائن ہے اس کانٹیجنسی ماڈل کی, اور اس میں جو ہرسے اور بلانشرڈ نے کانٹیجنسی اور سچویشنل ماڈل میں جو پوائنٹ کو ایمفسائز کرنے کی کوشش کی ہے, اس میں یہ ایمفسائز کرنے کی کوشش کی ہے کہ کوئی فکسڈ سٹائل نہیں ہو سکتا کسی بھی مینیجر کا, یہ ویری کرے گا. اگر ایک انڈیویجول ہے, اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس کا ایک خاص انداز ہے لیڈرشپ کا یا گائیڈ کرنے کا, ایسی بات نہیں ہے. صرف وہ یہ ایمفسائز کرنا چاہتے ہیں کہ لیڈرشپ سٹائل میں بہت ویریشن ہے, ایک ہی انڈیویجول کے لیڈرشپ سٹائل میں ویری کرے گا, اور وہ ویری کرے گا فرام سچویشن ٹو سچویشن اینڈ فرام پرسن ٹو پرسن, بیکاز اٹ از دی ایکسٹرنل environment other than the manager himself or herself that will determine the style. اب اس کے علاوہ جو چیز اس میں انہوں نے ایمفسائز زیادہ کی تھی وہ کیریکٹرسٹکس جو ہیں امپلائیز کے, اس کو زیادہ ایمفسائز کیا کہ وہ ایک بہت امپورٹنٹ اور اہم فیکٹر ہیں کسی بھی مینیجر کے لیڈرشپ سٹائل کو ڈٹرمن کرنے میں اور اس کے سٹائل کو اسٹیبلش کرنے میں. اب ہرسے اور بلانشرڈ نے جو بات فردر الیبوریٹ کی ہے, اور اس کو ایک ماڈل کے ذریعے ہم پکٹوریل یا ڈائیگرامیٹیکلی ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, وہ انہوں نے یہ سمجھانے کی اور بتانے کی تھرو ریسرچ یہ چیز اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے, چونکہ وہ اس چیز میں ان کا بلیف ہے اور انہوں نے ریسرچ کے ذریعے یہ بات اسٹیبلش کی ہے کہ اسٹائل ویری کرتا ہے, فلیکسیبل ہوتا ہے. کسی بھی مینیجر کا اسٹائل وہ فکسڈ نہیں ہوتا, اور وہ ویری کرتا ہے according to the characteristic of the employee. Therefore, what they are trying to say is that it will vary from one situation to the other depending on the characteristic of employees. And what they are trying to say is they believe that relationship between manager and follower moves through 4 phases as employees develop, and managers need to vary their leadership style, which is shown in the figure that will follow now. And in the initial phase of readiness, high amount of task behavior by the manager is most appropriate and employees must be instructed. Now what they are trying to say is کہ اسٹائل جو ہے وہ ویری کرے گا. اگر شروع میں امپلائیز اپنا کام نہیں اتنا جانتے, لیکن گریجولی جیسے جیسے وہ اپنا کام جانیں گے, اس میں ان کو تجربہ ہوگا, تو جو مینیجیریل لیڈر ہے اس کے اسٹائل میں تبدیلی آئے گی. اور آپ یہ ڈائیگرام دیکھیں, اس سے آپ کو فردر یہ بات جو ہے الیبوریٹ ہوگی اور سمجھ آئے گی. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4 بلاکس دیے ہوئے, اس سے اسکوائر, اور اس اسکوائر میں 4 جو ہے مزید چھوٹے اسکوائرز ہیں جو کہ 4 ڈفرینٹ سچویشنز کو ڈپکٹ کر رہے ہیں. پہلی سچویشن جو آپ کو اس سلائیڈ میں نظر آ رہی ہے, جو کہ جس پہ نمبر 1 دیا ہوا ہے, اور آپ دیکھیں کہ اس میں دیا ہوا ہے ہائی ٹاسک اینڈ لو ریلیشن شپ. دوسری جو سچویشن نظر آ رہی ہے وہ لو ٹاسک اینڈ ہائی ریلیشن شپ.
تیسرا جو اسکوائر ہے اس میں ہے ہائی ریلیشن شپ اینڈ لو ٹاسک, اور چوتھا جو ہے لو ریلیشن شپ اینڈ لو ٹاسک. آپ دیکھیں کہ ہاریزونٹل جو ایکسس ہے بالکل باٹم پہ, وہاں پہ لیڈرز بیہیویئر شو کیا ہے اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے پرووائڈنگ گائیڈنس, اور دوسری طرف جو ورٹیکل ہے وہاں پہ ریلیشن شپ بیہیویئر پرووائڈنگ سپورٹنگ بیہیویئر جو ہے وہ شو کیا ہے. اب اس سے ہم کیا اسٹیبلش کر رہے ہیں؟ پہلا جو باکس جس میں نمبر 1 دیا ہوا ہے وہاں پہ ہائی ٹاسک اینڈ لو ریلیشن شپ. اب یہاں پہ ٹاسک کی اہمیت زیادہ ہے اور ریلیشن شپ جو ہے وہ لو ہے, یعنی دی مینیجر از ناٹ ٹرائنگ ٹو فوکس آن دی ریلیشن شپ ود دی امپلائی بٹ از ٹرائنگ ٹو فوکس آن دا ٹاسک. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ لو لیڈر پرووائڈنگ گائیڈنس, یہاں پہ جو ریلیشن شپ کا لیول ہے وہ لو ہے اور جو پرووائڈنگ گائیڈنس ہے وہ ہائی ہے. یہ کیوں اس طرح سے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سٹیج پہ یہاں پر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ امپلائیز جو ہیں جو آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں ان کو زیادہ انسٹرکشن اور گائیڈنس کی ضرورت ہے مینیجر سے, اور یہ اس بات کو شو کر رہا ہے یہاں پہ جو یہ باکس ہے نمبر 1 کہ امپلائیز ابھی نیولی ریکروٹڈ ہیں, ان کو ابھی اتنا تجربہ نہیں ہے, ان کی شاید اتنی نالج نہیں ہے اور شاید وہ ابھی کام کو اتنا نہیں سمجھتے ہیں. لہٰذا اس سچویشن میں مینیجر کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس چیز پر فوکس کریں کہ جو امپلائی ہے وہ اپنے کام کو سمجھ سکیں, پہلے اس کی جو ڈیٹیلز ہیں کام کی اس کے اوپر وہ مہارت حاصل کر سکیں. لہٰذا فوکس جو ہے وہ اس سچویشن میں جہاں پہ امپلائیز از اے نیو انٹرنٹ, the manager is not going to focus on the relationship but is going to focus on the task so that employees learn the task very well. دوسری سچویشن جو آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں وہ ہے لو ٹاسک ان ہائی ریلیشن شپ. یہاں پر جو سچویشن سامنے آ رہی ہے یہاں پہ ٹاسک آپ دیکھیں یہ ہائی کے بلاک میں آ گیا ہے, اور ہائی اب گریجولی جو ہے ریلیشن شپس کے اوپر بھی فوکس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب جو ہم سامنے چیز دیکھ رہے ہیں کہ جب اگر یہ سچویشن ہو جہاں پہ کام زیادہ کام کو سمجھ لیتا ہے جب امپلائی, تو ٹاسک کے اوپر ذرا کم ہو جاتی ہے توجہ, اور پھر ریلیشن شپس کے اوپر یعنی گروپ مینٹیننس انڈرسٹینڈنگ پیپل جو ہے اس کے اوپر آتی ہے. پھر اسی طرح سے آپ بلاک 4 میں دیکھ رہے ہیں لو ریلیشن شپ اینڈ لو ٹاسک. یہاں پر جو 4th سچویشن ہے وہ یہ شو کر رہی ہے کہ جب آپ کام کو بھی سمجھ لیتے ہیں اور جب آپ اس کو ریلیشن شپ انڈرسٹینڈ امپلائی کو انڈرسٹینڈ بھی کر لیتے ہیں تو پھر یہ ضرورت نہیں رہتی ہے کہ آپ ریلیشن شپس پہ فوکس کریں. یعنی آپ نے کام بھی دا مینیجر انڈرسٹینڈز دیٹ دا امپلائی ناؤ knows his or her work very well, has become competent and there is readiness to learn and there is willingness to learn. The employee has gained experience, has the ability. تو پھر یہ جو ٹاسک فوکس اور امپلائی فوکس ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے, اور پھر the employees are یوں کہہ لیں کہ they are left on their own. Now they get a degree of freedom to do the work independently without the supervision of the manager. اب تیسری سچویشن جو آپ کو یہاں سلائیڈ میں نظر آ رہی ہے وہ ہے ہائی ریلیشن شپ اینڈ لو ٹاسک, جہاں پہ ریلیشن شپس کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں اور ٹاسک کو جو ہے وہ کم فوکس ہے. ریورس سچویشن جو ہے وہ یہاں پہ پیدا ہوگی. تو یہاں اس پورا جو اس کی باٹم لائن ہے, جو چیز ہم یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو ہرسے اور بلانشرڈ نے بتانے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ جو لیڈرشپ مینیجیریل لیڈرشپ سٹائل ہے وہ ویری کرتا ہے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن, اور سچویشن جو ہے دیٹ از ڈٹرمنڈ بائی دا کیریکٹرسٹکس آف دا امپلائیز and if which again is determined by the readiness of the employees to work and their experience and their ability. دو کانسیپٹس آپ کو یہاں پر اور میں لیڈرشپ کے
ریفرنس سے بتاتی چلوں. ایک ہے جس کو ہم ٹرانسفارمیشنل لیڈرز کہتے ہیں اور دوسرا ہے ٹرانزیکشنل لیڈر. جیسے آپ سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں کہ ٹرانسفارمیشن کا مطلب ہے کسی چیز میں ایک دم تبدیلی لانا، یعنی ٹرانسفارم کرنا، ٹو چینج اٹ. ناؤ ٹرانسفارمیشنل لیڈرز وہ ہوتے ہیں جن کے سامنے کوئی ویژن جو ہے بہت کلیئر ہوتا ہے، بڑا واضح ہوتا ہے، اور وہ اپنے امپلائیز کو انسپائر کرتے ہیں ٹو موو ٹورڈز دا گول وچ دے ہیو سیٹ ویری ہائی. یعنی ہم ٹرانسفارمیشنل لیڈرز آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ میں ان کو کہتے ہیں جو امپلائیز کے اندر ایک کائنڈ آف اے انسپریشن to follow them. They really inspire employees to work. They really motivate. ہم کہیں گے کہ لیول از موٹیویشن ذرا لوور لیول کی انسپریشن ہے اور انسپریشن از ہائی لیول. تو وہ ریئلی دے انسپائر، دے ٹیک دی پیپل along with them to move in the direction of the vision or goal that they have set very high for the organization. اب اس میں یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشنز جو ہیں دے ریئلی ہیو ٹو ٹرن اراؤنڈ، یعنی وہ بالکل ہی لوور پروڈکشن لیول پہ کام کر رہی ہوتی ہیں. تو کسی ایسے مینیجیریل لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے جو ان اداروں کو اس فیلڈ سچویشن سے نکال کے اس کو ایک بالکل ٹرانسفارم کر کے ایک نئی شکل دے اور ایک نئے ڈائریکشن میں لے کر آئے. تو ایسے لیڈرز جو آرگنائزیشنز کو ٹرانسفارم کرتے ہیں، یعنی فالوورز کو ایک نئی انسپریشنز دیتے ہیں. فالوورز سے یہاں مراد وہ لوگ ہیں جو ادارے میں کام کر رہے ہیں، یہاں یہی مقصد ہے فالوورز سے. تو یہ کہنا کہ پاکستان میں باہر کے ممالک میں تو بہت سی مثالیں ملتی ہیں ٹرانسفارمیشن لیڈرز کی آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ میں، اور لیکن پاکستان میں بھی ایسی ادارے تھے جو اتنے سکسیزفل کہہ لیں، یا دے ور ناٹ ویری پروڈکٹیو، دے ور رننگ ان لاسز. اور پھر لیڈرشپ، مینیجیریل لیڈرشپ جو ہے ان آرگنائزیشنز کی جو ہے وہ تبدیل کی گئی، اور پھر اس سے بہت فرق پڑا، اور وہ جس لو لیول پر کام کر رہے تھے وہ اس سے ان کی پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی جو ہے وہ بہت بہتر ہو گئی. تو ٹرانسفارمیشنل لیڈرز کی آرگنائزیشن میں اس وقت ضرورت پڑتی ہے جب آرگنائزیشنز جو ہیں اپنی لوئسٹ لیول آف ایفیشنسی پہ کام کریں اور ان کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بالکل نیچے چلی جائے. تو پھر ایسے لیڈرز کی ضرورت ہوتی ہے جو ان آرگنائزیشنز کو اس لیول سے نکال کر ان کو ایک نیا ڈائریکشن دیں اور ان کو زیادہ پروڈکٹیو اور ایفیشینٹ بنائیں. نو یہ تو ٹرانسفارمیشنل لیڈر کی بات ہو گئی. اب دوسرے جو قسم ہے لیڈرز کی، مینیجیریل لیڈرز کی جو آرگنائزیشنز میں کام کرتے ہیں، وہ ہیں ٹرانزیکشنل لیڈرز. ٹرانزیکشنل لیڈرز کون ہوتے ہیں؟ ٹرانزیکشنل لیڈرز عام طور پہ وہ ہوتے ہیں جو ایک آرگنائزیشنز کے آبجیکٹیوز جو ہیں ان کو اچیو کرنے میں مدد دیں. آپ یہ دیکھیں کہ ٹرانسفارمیشنل اور ٹرانزیکشنل لیڈر میں خاصا فرق ہے، اس سینس میں کہ ٹرانزیکشنل لیڈر اگر اتنا ہی کر لیں کہ آرگنائزیشنز اپنے نارمل جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں وہ ان کو ہی اچیو کر لیں، اور جو ان کے روٹین کے کام ہیں ان کو باقاعدہ طریقے سے اور صحیح طریقے سے پرفارم کر لیں، تو یہ کہا جائے گا کہ آرگنائزیشنز نے کافی کام کر لیا. تو بیوروکریٹک لیڈرشپ کہہ لیں یا ٹرانزیکشنل لیڈرز، مینیجیریل لیڈرز کہہ لیں، یہ وہ ہیں کہ کم از کم آرگنائزیشن کو ایک لیول پر رکھتے ہیں، اس لیول سے نیچے ایٹ لیسٹ گرنے نہیں دیتے. لیکن وہ ٹرانسفارمیشنل نہیں ہوتے. ٹرانسفارمیشنل کہ وہ اتنا انسپائر نہیں کرتے امپلائیز کو یا جو ادارے میں کام کر رہے ہیں کہ وہ ان کو کوئی نیا ڈائریکشن، یا آپ یوں کہیں کہ آرگنائزیشن کی میں ایک ٹوٹل بہت بڑی جو ہے تبدیلی لے کر آئیں. یوں کہنا مناسب رہے گا کہ اگر آرگنائزیشن اپنی نارمل ڈیوٹیز جو ہیں یا جو آبجیکٹیوز ان کے جو ہیں وہ پرفارم کرتی رہیں، تو وہ اگر پرفارم کر رہی ہیں تو یہ ٹرانزیکشنل لیڈرز کی وجہ سے ہی آرگنائزیشنز اس کو اچیو کر رہی ہیں.
اب ٹرانسفارمیشنل لیڈرز جو ہیں وہ تو آرگنائزیشنس کو بہت ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن میں لے جاتے ہیں, لیکن ٹرانزیکشنل لیڈر ایٹ لیسٹ آرگنائزیشنس کو اپنی ایک لیول سے گرنے نہیں دیتے. اب ہم نے مینیجیریل لیڈرشپ کی بات کی ہے, اور مینیجیریل لیڈرشپ میں آپ کو یہاں پر اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مینیجیریل لیڈر جو ہے, اور ہم نے یہ شروع میں بات جب ہم لیڈرشپ کو ڈیفائن کر رہے تھے اور اس کی ازمپشنز بتائی تھیں, ہم نے ڈسکس کی تھی, تو اس کی پہلی ازمپشن لیڈر کی یہ تھی کہ دیر کانٹ بی اے لیڈر وداؤٹ اے فالوور. یعنی جب تک لیڈر کے فالوورز نہیں ہوں گے یا کچھ لوگ اس کے انفلوئنس میں دائرہ انفلوئنس میں نہیں ہوں گے تو وہ لیڈر نہیں کہلائے گا. تو اداروں میں مینیجرز جو ہیں جس لیول پہ بھی وہ کام کر رہے ہیں ان کا ایک دائرہ انفلوئنس کہہ رہے ہیں, یعنی جس دائرے میں وہ لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں وہ ایک اہم ان کا ایریا آف انفلوئنس ہوتا ہے. اور اس ایریا آف انفلوئنس کو ہم کہتے ہیں ٹیمز, یعنی جن لوگوں کو وہ ڈائریکٹ کر رہے ہوتے ہیں یا جن کے کام کو وہ سپروائز کر رہے ہوتے ہیں یا جن کو گائیڈ یا کاؤنسل کر رہے ہوتے ہیں, یہ ان کی ایک ٹیم ہوتی ہے جو ان کو ایک طرح سے ان کو فالو کرتی ہے. اور ایک مینیجر جو ہوتا ہے کسی بھی ادارے میں ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے. رول ماڈل کی حیثیت اس طرح سے ہوتی ہے کہ پیپل لک اپ ٹو دیٹ پرسن ٹو سیک گائیڈنس, ٹو سیک کاؤنسلنگ, اینڈ سم ٹائم پیپل ٹرائی ٹو ایمولیٹ یا ٹرائی ٹو کاپی the style of a person who is if they are impressed, if they are influenced consciously or unconsciously, they try to emulate the behavior of the person whom they think is a leader. اور leader organization sense میں وہی ہوتا ہے جو کہ جس کو لوگ فالو کرتے ہیں. تو مینیجر جو ہے اس کو آرگنائزیشن میں لوگ فالو کرتے ہیں, اور فالوور کے لیے ایک فالوور جو ہیں وہ دے لک اپ ٹو دی پرسن ہو از اے مینیجر, اینڈ the followers in the organizational context are the team, the group with which the manager is leading. یہ ٹیم کا کانسیپٹ جو ہے ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے, لیکن اب تک جو ہم نے بات کہی ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ کیا ہے, اور لیڈر کو ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈیفائن کیا تھا, اس کی ٹریٹ جو اس کی کوالٹیز ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی. لیکن آج کے جو لیکچر میں ہم نے بات جس کو زیادہ فوکس کیا ہے وہ ہم نے ٹینن بوم اور شمٹ کا جو اپروچ ہے, دا اسٹائل آف لیڈرشپ اینڈ دا بیہیویئر آف دا لیڈر. اور دوسری چیز جس کی آج ہم نے بات کی وہ ہے ہرشے اور بلانچرڈز ماڈل, جس میں زیادہ ایمفسس ہرشے اور بلانچرڈ کا جو تھا وہ امپلائیز کے کیریکٹرسٹک پہ تھا, اور اس کا کہنا ہے کہ اگر امپلائیز کی ریڈینس ٹو لرن ہے یا ریڈینس ٹو ورک ہے تو مینیجر کا لیڈرشپ سٹائل اس کے مطابق ہوگا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت جو ہے لیڈرشپ کی مینجمنٹ کے کانٹیکسٹ یا ایڈمنسٹریشن میں بہت زیادہ ہے, اس لیے کہ جو مینیجر ہے آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ میں وہ لیڈ کر رہا ہے, اے گروپ آف پیپل از لیڈنگ اے ٹیم, اینڈ دا ٹیم از لوکنگ اپ ٹو دی مینیجر فار انسپریشن, فار ڈائریکشن, and the team wants that manager should counsel them, guide them through. اس لیے جو لیڈرشپ کی اہمیت ہے مینجمنٹ میں بہت زیادہ ہے. یہ تمام کانسیپٹس جو ہم پڑھ رہے ہیں, پہلے ہم نے موٹیویشن کا پڑھا اور پھر لیڈرشپ کا, اس کی بہت اہمیت ہے. تو آج کا کنکلوژن جو ہے وہ کچھ یوں ہے. آج ہم نے یہ تمام ماڈلز پڑھ لیے ہیں, اور اب نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم کور کریں گے ٹیم کو. I hope کہ this lecture was clear to you, اور آپ کو یہ جو کانسیپٹ آج ہم نے پڑھے ہیں سمپل, خاص طور پہ میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ ڈائیگرامس کو ضرور غور سے دیکھیے اور ان کو آپ فالو کیجئے. they are easy to comprehend and understand, اور I hope everything is so far clear to you. نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملیں گے, اس وقت تک خدا حافظ.